درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل برکاتہ۔ عرض ہوا کہ لوگوں کے اندر ضروری ہے کہ فکر کرنے کی طاقت ہو، جس کو ہم نے تنقیدی فکر تعبیر کیا، کرٹیکل تھنکنگ، سوچنے سمجھنے کی طاقت۔ بچے ایسے نہیں بنائے جا سکتے جن کو سوچنے سمجھنے کی طاقت نہ بھی دیں تو کچھ ہو جائے گا، نہیں، یہ بچے اچھے کامیاب بچے نہیں بن پائیں گے۔ تو ہمیں بچپنے سے بچوں کو یہ گراؤنڈ دینا پڑے گا کہ وہ سوچیں سمجھیں، بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کی طرف مائل ہوں۔ اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ بچے دسیوں سوال کریں گے، کچھ سوال ایسے ہوں گے کہ جو طبیعتاً برے بھی لگ سکتے ہیں، کچھ سوال ایسے کر سکتے ہیں جو بعض اوقات ہم لوگوں کو اپنی عقیدت کے اندر رہتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، لیکن ہمیں عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ بچوں کی اس صلاحیت کا احترام کرنا پڑے گا کہ نہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک توازن ایجاد کرنا پڑے گا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں بالکل آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ بچوں کو جب یہ گراؤنڈ دیا جاتا ہے تو وہ خود سر ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم نے ان کو گراؤنڈ دیا کہ وہ سوال کریں، پوچھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو، تو جب ہم یہ گراؤنڈ دیتے ہیں تو وہ خود سری آ جاتی ہے ان کے اندر، اور جس کو ہم لوگ اگر اور بڑھنے دیں تو نافرمانی کی حد میں بات پہنچ جائے گی۔ نہیں، اس حد تک بھی نہیں جانا ہے۔ گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ بچہ سوچے سمجھے، لیکن خود سری آ جائے اور وہ یہ سوچے کہ دنیا میں سب کچھ میری مرضی سے ہوگا، نہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے اوپر اتنا ہم نے اس کو آگے نہیں بھیجنا ہوتا۔ بدقسمتی سے جو ہمارے اسکولز ہیں، ان میں سے کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کا قتل عام ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، اور کچھ اسکولز ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو اتنا زیادہ گراؤنڈ دے دیتے ہیں کہ وہ خود سری پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی نشانیاں پھر اسکولز میں نظر آتی ہیں، اور چونکہ ہم خود 10 سال تقریباً اسکول سے وابستہ رہے تو ہمیں خود سمجھ میں آیا کہ بھئی کس اسکول میں کس خرابی کے نتیجے میں بچے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ کام ہو لیکن اس خود سری تک نہ پہنچ جائے بات۔ اب یہ جو تنقیدی فکر ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کے بعد فکر کے مرحلے میں ایک اور صلاحیت بھی بہت ضروری ہے، وہ نہیں ہو تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور وہ مشکل ہے جو اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا، آپ نے لوگوں کے ساتھ کبھی گفتگو کی ہوگی مذہبی معاملات پر، زندگی کے دوسرے معاملات پر۔ اچھا، اگر کبھی گفتگو میں جو کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہو، تھوڑی سی جذباتیت بھی آ گئی ہو، ایک موقع پر جا کر آپ کو احساس ہو جائے کہ میں غلط تھا اور یہ صحیح تھا، اس غلطی کا اعتراف آسان ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سی صلاحیت ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے سامنے سب سے امپورٹنٹ یہ ہو، سب سے اہم یہ ہو کہ حق کو تسلیم کرنا ہے، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اکثر لوگوں میں اپنی بات منوانا حق کو تسلیم کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ ہم نے اپنی بات منوانی ہے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ یہ خود پسندی کا ایک جذبہ ہے کہ اگر میرے اندر مثلا اپنے آپ کو پسند کرنے کا جذبہ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات بھی مانی جائے، اور اس موقع پر اپنی بات کو چھوڑ کر میں سوچوں حق کیا ہے، حق کو قبول کروں، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ اچھا، اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام نہیں دیتی۔ بالکل اسی طرح جیسے میں بہت سوچنے سمجھنے کا ماہر ہو گیا، بہت اچھی دلیلیں دیتا ہوں، بہت اچھے انداز میں بیان کرتا ہوں، لیکن حق قبول نہیں کرتا، تو پھر تو میری ساری صلاحیت جہالت میں کام آ جائے گی، میری ساری صلاحیت نفس پرستی میں کام آ جائے گی۔ تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ میں نے کل آپ کی خدمت میں آج کہا، سوچنے سمجھنے کی، فکر کرنے کی اور جستجو کرنے کی صلاحیت، اس کے ساتھ ایک اور صلاحیت چاہیے، وہ کون سی ہے؟ حق کو تسلیم کرنے کی، حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت۔ اچھا، اب بچوں میں اس کو کیسے چیک کیا جائے کہ بچے میں یہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو صحیح کیسے کیا جائے؟
چند مثالوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. زیادہ تر ایسا ہے کہ جب ہم لوگ دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھی خاصی معلومات مل جاتی ہے. تو والدین کو بچے کے بارے میں یہ معلومات ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں؟ تقریباً یقینی بات ہے کہ مل جاتی ہیں. تقریباً یقینی بات ہے. جیسے ہی آپ اپنے بچے کے اندر یہ مشاہدہ کریں کہ اس بچے کے لیے اپنی غلطی ماننا مشکل ہے تو آپ کے دماغ میں فوراً گھنٹی بج جانی چاہیے کہ اب کوئی کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس کی تربیت کا وقت آ گیا ہے. کس بات کی تربیت؟ حق کو قبول کرنے کی تربیت. حق کو قبول کرنے کی تربیت ہونی چاہیے. کہاں کہاں پتہ چل سکتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ دیکھنے کی کوشش کریں جب یہ اپنے بھائی بہنوں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، سچ بولتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے. اگر اس کے سامنے ثابت کیا جائے کہ بیٹا آپ نے اس جگہ پر صحیح نہیں کیا تھا، اور ڈیٹ کلیئر، بالکل ایسی جگہ نہیں جہاں پر مشکوک معاملہ ہو، نہیں بالکل 100% صحیح، مان لیتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں مان پاتا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ کو فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے. یہ بہت مشکل جگہ ہے. اچھا، اس کو سکھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ سکھانے کے لیے میں مشورے کے طور پہ کہوں گا سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھا جائے میں نے سیکھ لیا، میں مان لیتا ہوں. مثلا میں باپ ہونے کے ناطے جس کے 4 بچے ہیں، یقیناً ایسے موقع دیکھتا ہوں جب میرے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے والد نے یہاں پر غلطی کر لی ہے. فرض فرمائیے میں گھر میں آیا اور میں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ جس نے کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جس نے کیا اس نے صحیح کیا ہے. کیا میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں جو اس وقت کہہ رہا تھا صحیح نہیں کیا وہ غلط کہہ رہا تھا؟ کیا میں یہ کام کرتا ہوں؟ مثلا میں آیا، میں نے کسی کے بارے میں ججمنٹ دی کہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کچھ عرصے میں مجھے پتا چلا کہ نہیں بندہ صحیح تھا. میں خاموش ہو جاتا ہوں یا بچوں کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس آدمی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ صحیح ہے. میرا اپنے خیال ہے اس قسم کے اعترافات اپنے بچوں کے سامنے کھلی آواز میں طاقت کے ساتھ کرنے چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے والدین بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں. حق کو سیکھنے کی طاقت. اچھا، اگر خدا نہ کرے ہم نے یہ نہیں کیا، مثلا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اور میرے بچوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے، اور میں نے اپنی اس غلطی کو چھپانے کی کوشش کی کہ کہیں مجھے بچوں کے سامنے اعتراف نہ کرنا پڑے، تو میرے بچے کیا سیکھیں گے؟ حق کو چھپانے کی صلاحیت. کتمان حق، حق کو چھپانا. ایک ہوتا ہے حق چھپانا، ایک ہوتا ہے حق انکار کرنا. حق چھپانا غلط ہے اور حق کا انکار کفر ہے. حق بات کا انکار کرنا، سچائی کا انکار کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کفر. ہر سچائی کا ایک کفر ہوتا ہے. مثلا اس وقت مجلس ہو رہی ہے، کوئی کہے نہیں ہو رہی، یہ کفر ہے. یہ حق ہے جس کا انکار ہو رہا ہے، یہاں ہو رہی ہے، کوئی کہے نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ کہ یہ اس حق کا انکار ہے. اسی طرح خدا کے مقابلے میں بھی ایک کفر ہے، نعوذ باللہ تعالی، کہ کوئی نہ مانے خدا کو جبکہ ہے تو اس کا بھی انکار کفر کہلائے گا. تو عزیزان محترم، میرا اپنے یہ خیال ہے ہمیں اپنے بچوں کے اندر اس بات پر محنت کرنی پڑے گی. نمبر 1 سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو. نمبر 2 اس صلاحیت کے پیچھے حق کو تسلیم کرنے کی طاقت ہو. اور یہ جرأت بہت بڑی جرأت ہے. اور اگر آپ کے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے اندر یہ طاقت ہے اور صلاحیت ہے، میرا اپنے خیال ہے ان کا آپ کو احترام کرنا چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے. یعنی اس بچے کو دوسروں کے سامنے واضح طور پر ایک پرائرٹی ملنی چاہیے اور یہ بتایا جانا چاہیے کہ اس بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے. البتہ اس طریقے سے کہ دوسرا بچہ اس کی دشمنی نہ لے، اس سے مخالفت نہ لے، اس سے بغض نہ لے کے بیٹھ جائے، لیکن اس بچے کو ایک احترام ملنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے. اور میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ اپنے اندر سے جب ہم دکھانا شروع کریں گے تو لوگ بچوں کو سمجھانا اس کے لیے بہت آسان ہوگا. اب ایک اور مشکل مرحلہ آئے گا. آپ نے سکھانا شروع کیا کہ حق قبول کر لینا چاہیے، اور آپ کے اطراف میں کچھ لوگ ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے اور وہ حق کو قبول
نہیں کرتے. اور بچہ آپ سے کہے گا کہ فلاں رشتے نے تو یہ کام نہیں کیا، انہوں نے اپنی بات نہیں مانی. اس گراؤنڈ کو کیسے بنایا جائے کہ بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ حق کو قبول کرنے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پتہ تو چلے کہ حق کیا ہے. اس کو بتانے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ دیکھو ضروری نہیں ہے جو ہمیں حق لگ رہا ہو وہ دوسرے کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے. ایک اور معاملہ شروع ہو جائے گا جہاں پر جس کو میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا، بہرحال اس کو ہمیں کور کرنا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتے اپنے بچوں سے کہیں دیکھو اس نے غلط کام کیا، یہ بھی نقصان دہ ہوگا. تو ایک طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا اور ایک صلاحیت بنے گی جس میں بچے کا کام یہ ہوگا کہ وہ جب بھی کہیں حق دیکھے اسے قبول کرے. کیا معاملہ یہاں پہ ختم ہوگا؟ نہیں، یہاں پہ ابھی ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے. بس میں بنیاد میں 3 مرحلوں کی بات کر رہا ہوں، بنیاد کے 3 حصوں کی بات کر رہا ہوں، بالکل فنڈامنٹل روٹس کے اوپر. نمبر 1 سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. نمبر 2 حق کو قبول کرنے کی طاقت. نمبر 3 درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل پر. اور یہ جو تیسرا فیز ہے یہ شاید اس چیپٹر میں سب سے مشکل کام ہے. وہ یہ کہ جو آپ نے حق مان لیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. آپ نے بچے سے گفتگو کی اور کہا کہ بیٹا یہ جو آپ نے اس وقت کام کیا تھا وہ صحیح کیا تھا. گفتگو ہوئی، بچے نے سوچنے سمجھنے کی کوشش کی اور اس بات کو مان لیا کہ اس وقت جو کام ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا. اب آپ نے اس سے کہا کہ چونکہ کام صحیح نہیں ہوا تھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فلاں کے سامنے جا کر کہنا چاہیے کہ سوری میں نے صحیح نہیں کیا تھا؟ حق پر عمل کرنا اس کے اپنے مسائل ہیں اور آپ خود جانتے ہیں، میں اور آپ اب اس عمر پر پہنچ کر اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ کام آسان کام نہیں ہے. کاش ہم بچوں میں ابتدا سے یہ تینوں صلاحیتیں ڈال سکیں: سوچنے سمجھنے کی طاقت، حق کو تسلیم کرنے کی طاقت اور حق پر عمل کرنے کی جرأت. یہ ہمیں ان بچوں میں ڈالنی پڑے گی. اور یہ چیزیں بہت بچوں کی سطح پہ بہت چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اس نے اپنے بھائی کی کوئی چیز لے لی ہے اور اس نے یہ کہا کہ جو میں نے لی ہے اس کی دلیل یہ ہے. آپ نے گفتگو کی اور ثابت کیا کہ جو آپ نے لیا ہے یہ صحیح نہیں لیا ہے. پہلے مرحلے میں سوچے سمجھے، دوسرے مرحلے میں قبول کرے کہ ہاں یہ جو میں نے کیا تھا یہ صحیح کام نہیں کیا تھا. تو اس سے کہا جائے کہ اب جب کہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ صحیح نہیں کیا تھا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو اس کو واپس بھی کرنا چاہیے اور ایک سوری بھی کہنا چاہیے؟ صحیح ہے. اچھا، کیا آپ چودراہٹ دکھا کے یہ کام نہیں کر سکتے؟ آپ نے دیکھا بچے نے چھینا ہے اور آپ کو پتا چلا کہ اس نے صحیح نہیں کیا ہے اور آپ پہنچے اور آپ نے ڈانٹ کر کہا کہ جاؤ واپس کرو، تو کیا آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس سے بچے کی تربیت ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. یہ بچہ جس کو ہم لوگ اردو محاورے کے اندر کہتے ہیں یہ لاتوں کے بھوت میں تبدیل ہو جائے گا. یہ گفتگو سے نہیں سنے گا، یہ ڈانٹ ڈپٹ سے سنے گا. یہ قطعاً آپ کے حق میں نہیں آئے گا. کیوں؟ جب اس کو طاقت ملے گی تو یہ بھی گفتگو نہیں کرے گا، یہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، یہ بھی طاقت دکھائے گا. اور اگر یہ صدر بنا تو ڈکٹیٹر بنے گا. اگر یہ ملک کا حاکم بنا تو ڈکٹیٹر بنے گا. کیوں؟ اس کو شروع سے اس بات کی عادت ہے کہ بات طاقت سے منوائی جاتی ہے، گفتگو سے نہیں منوائی جاتی. آپ کیوں غلط چیز سکھائیں؟ اب مشکل ساری کس پہ آئی؟ بچے پہ نہیں آئی، ہم پر آئی. مجھے کہ شارٹ کٹ یہ ہے، میں تھکا ہوا آیا ہوں آفس سے یا کاروبار سے، انتہائی تھکا ہوا ہوں، گھر میں داخل ہوا ہوں، میری خواہش ہے کہ مجھے آرام ملے. میں نے اپنے 2 بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور لڑتے ہوئے دیکھا اور میں نے ایک نظر میں بھانپ لیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اور دوسرا غلط کہہ رہا ہے. اب میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں کاؤنسلنگ کا سیشن کروں، ابھی لے کے بیٹھوں، سمجھاؤں بجھاؤں، آدھا پونا گھنٹہ اس تھکاوٹ میں لگاؤں، اپنے کاموں کو اور دیر کروں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ چلا کے کہوں یہ کیا ہو رہا ہے اور تم یہ کر لو اور تم وہ کر لو. شارٹ کٹ کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا راستہ کر لیا جائے، کیونکہ اس وقت اس دوسرے راستے میں آرام ہے. اور لمبی مدت کا آرام کس میں ہے؟ کہ ابھی کاؤنسلنگ کر لی جائے. ایک تیسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے، آپ داخل ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے،
آپ داخل ہوئے، آپ نے کہا کہ دیکھو یہ معاملہ بہت اہم ہے، اس معاملے پر تھوڑی بات کرنی پڑے گی، اس وقت بات کرنے کا وقت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ دونوں اپنے حق سے دستبردار ہو جائیے، کچھ دیر کے بعد اس پر گفتگو کی جائے گی، ایک ٹائم نکال لیا جائے۔ اس کنڈیشن کے اندر رہتے ہوئے، بعض اوقات کنڈیشن اتنی کرٹیکل ہوگی کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، جو ہونا ہے ابھی ہونا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو اپنی عقل مندی اور مینجمنٹ استعمال کرنی پڑے گی کہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور جو سچویشن ہے یہ اگر ہونا ہے تو ابھی ہونا ہے، اور مجھے اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے۔ تو آپ یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی کر سکتے ہیں، آپ داخل ہو سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس پر گفتگو باقی ہے، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کام کو اس طرح کر لیا جائے، اس پہ بعد میں بات ہوگی۔ لیکن کسی بھی صورت میں ڈکٹیٹر بننے کی کوشش مت کریں، آپ کے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ البتہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بعض اوقات بہت زیادہ مجبوری ہوگی تو کرنا بھی پڑے گا، بہت زیادہ مجبوری میں کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ یہ کام کم ہوتا چلا جائے، یہ کام کم سے کم ہو، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں گے آپ کو ٹائم زیادہ دینا پڑے گا تاکہ آپ اس کام کو اچھے طریقے سے کر